अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2023 तक की ये डेडलाइन थी, जिसके बाद 1 नवंबर से भरपूर अंदाज में कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलखुसूस पुलिस की जानिब से अफगान गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और कराची के अंदर ज़िला किमाड़ी में बाकायदा तौर पर एक होल्डिंग कैंप कायम किया गया है, जहां पर उन लोगों को लाया जा रहा है जिन पर शुकूक व शुबहात हैं या जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं, या अगर दस्तावेज़ात मौजूद हैं तो उसकी तस्दीक भी यहीं पर लाकर की जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और साथ ही उन पहलुओं पर भी गौर करेंगे कि किस तरीके से ये गैर कानूनी तारकीन वतन एक बड़ी तादाद में यहाँ तक पहुँच गए और हमारे इदारों के लोगों ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है कि अब आइंदा इस किस्म से गैर कानूनी तारकीन वतन, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी के हों, दोबारा से यहाँ पर ना आ सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ बराए गैर कानूनी तारकीन वतन, जहाँ पर उन तमाम तर अफ़गानियों को लेकर आया जा रहा है और पिछले 3 दिन से ये क्रैकडाउन जारी सारी है, जिसमें जिन अफ़गानियों के पास या जिन लोगों के पास पाकिस्तान का नेशनल ID कार्ड मौजूद नहीं है, अब तक की क्या सिचुएशन रही है, पिछले 3 से 4 दिनों में क्या क्या मामलात यहाँ पर हुए हैं, बिलखुसूस 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर को डेडलाइन मुकम्मल हो गई थी और वो तमाम तर कराची के इलाके जहाँ पर अफ़गान बस्तियाँ थीं या अफ़गानी वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने क्रैकडाउन किया, ऑपरेशन किया। आज न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और ये कवर करते रहें इस तमाम तर सिचुएशन को, सूरत हाल को। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रज़ा? मैं रज़ा, ठीक हूँ। आप इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, बल्कि जब लास्ट डेट थी उससे पहले से ही आपकी रिपोर्ट्स और चीज़ें आ रही थी, फिर बिलखुसूस 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आपने इस पूरे मरकज़ का अंदरूनी जायज़ा भी लिया है। क्या अंदर मामलात हैं, कितने कैपेसिटी है और अफ़गानियों को जो लेकर यहाँ पर आया जा रहा है, तस्दीक के लिए लाया जा रहा है या ये तयशुदा है कि जो यहाँ आ गया उसको डिपोर्ट किया जाएगा? अगर मैं शुरू से बात करूं तो हुकूमती सतह पर जब ये फ़ैसले किए गए जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों की तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक जो गैर मुल्की यहाँ पर जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन ये जारी है। लेकिन जो मेन टारगेट जो है अफ़गान जो बाशिंदे हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है, तो हमने देखा मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी, रोज़ाना की बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन किए जा रहे थे, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे। रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 20 जो अफराद थे उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था। फ़ॉरेन एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे थे और कुछ को जो है फिर अदालतों से वो बरी भी हुए। उसके अलावा जो अभी हालिया, क्योंकि हुकूमती सतह पे जो 31 अक्टूबर आखिरी जो डेट दी गई थी, तो जो पुलिस के पास तमाम तर गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफराद थे उनको जैसे ही डेडलाइन ख़त्म हुई, उसके बाद सबसे पहले जो सदर पुलिस थी वो लेकर आई यहाँ पर तकरीबन 4 जो अफ़गान बाशिंदे हैं उनको यहाँ पर रखा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला शुरू हो गया, तादाद बढ़ती गई और फिर वो काफ़ी बड़ी तादाद हो गई। अब मुझे ये बताएं कि तस्दीक हो रही है या तस्दीक के साथ साथ ये तय हो रहा है कि इन लोगों को डिपोर्ट करना है, कितने दिन रखा जाएगा, इंतज़ामात यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देख रही है? मैं अगर हाजी कैंप की बात करूं तो ये होल्डिंग पॉइंट एक है, होल्डिंग कैंप बनाया गया है। ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो पुलिस है और दीगर जो उनको पकड़ के जो है यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद बाकायदा एक डेस्क बनाई गई है पुलिस की जानिब से और ख़वातीन जो एहलकार हैं पुलिस की वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन चेक की जा रही है, उनकी नोटिंग की जा रही है कि किसको कहाँ से लेके आया जा रहा है, उनके नाम और तमाम तर तफसीलात जो है हासिल की जा रही हैं। फिर वो नादरा की अंदर वैन्स बाकायदा मौजूद हैं और वो नादरा की मदद से उनका डेटा भी चेक किया जा रहा है। FIA के जो हुकाम हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है ना कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, FIA के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, दीगर स्पेशल ब्रांच दीगर जो एजेंसीज़ हैं उनके रूम बनाए गए हैं। एक ही जगह से तमाम इदारों के नुमाइंदों की मौजूदगी के बाइस वेरिफिकेशन का अमल हो रहा है। जी बिल्कुल, वेरिफिकेशन का अमल हो रहा है और एक मेडिकल कैंप भी अंदर कायम किया गया है, जबकि सफाई सुथराई के लिए वो अलग रूम कायम किया गया है और वो तमाम तर सफाई सुथराई की चीज़ें देख रहे हैं। जबकि अंदर बाकायदा कैंप जो हाजी कैंप है वो बाकायदा कैंप बनाए गए हैं। रज़ा, आपकी ऑफिशियल से भी इस हवाले से बात हुई होगी और इसमें एक बड़ा अहम पहलू ये है कि यहाँ तो इनके पूरे पूरे ख़ानदान आबाद हो गए पिछले 25-30 सालों में, तो किसी फ़र्द के पास अगर कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है लेकिन उसकी फैमिली के दीगर लोगों के पास कौमी शनाख्ती कार्ड है, तो उसके लिए क्या फ़ैसला होगा? क्या वो स्टे करेगा या उसको भेज दिया जाएगा?
یہ مختلف جو ہے پارٹس میں تقسیم ہو گئی ہیں چیزیں. فرسٹ پریورٹی جو پہلے پارٹس کے اندر جو غیر قانونی مکمل طور پر جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے یہاں پر, ان کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, کوئی ان کا اتا پتہ نہیں ہے, اور خصوصاً جو گرفتار ہیں یا کسی ابھی ان کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے تو اس کا باقاعدہ کرائم ڈیٹا بھی آ جائے گا کہ کسی یہ جرائم میں تو ملوث نہیں ہے, تو ان کو بھی جو ہے یہاں سے سب سے پہلے بھیجا جائے گا. اور یہ شام کے اوقات میں تمام تر چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ اپنے وطن ان کو بھیجا جا رہا ہے. جیسا میں نے بتایا کہ اندر جو انہوں نے ہولڈنگ کیمپ بنایا گیا ہے, وہاں پر باقاعدہ کیمپ بنائے گئے ہیں اور مرد اور خواتین کے بالکل الگ الگ تمام تر سیٹ اپس کیے گئے ہیں, اور اندر جو ہے مختلف رومز بھی بنائے گئے ہیں اور پوری باقاعدہ ان کو گائیڈ بھی کیا جائے گا. اور دیگر جو عملہ ہے, دیگر ایجنسیز ہیں, وہ بھی اس وقت اندر موجود ہیں, اور سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. رینجرز کے اور پولیس کے جو جوان ہیں, اور خصوصاً لیڈیز پولیس جو ہے یہاں پر موجود ہے. اور تمام تر اس ہولڈنگ پوائنٹ اس کو اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایک دوسرے مقام سے یہاں پر ان کو ہولڈ کیا جائے گا, ہولڈ کرنے کے بعد ان کو آگے بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ڈی سی جو کماڑی ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہولڈنگ پوائنٹس جو ہیں ان کو جو تعداد ان کی بڑھائی بھی جا سکتی ہے, لیکن مین پوائنٹس جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہے. صحیح ہے. تو پولیس کی طرف سے یہاں پر ہیڈ کون کر رہا ہے؟ جی, پولیس کے جو ڈی آئی جیز ہیں اور مختلف ایس ایس پیز وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ آئی جی سندھ اور دیگر وہ تمام تر اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے بھی دیگر جو ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر وقتاً چیکنگ بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مین گیٹ ہے وہاں پر بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تو باقاعدہ یہ ایک ٹیم ورک میں تمام تر چیزیں کام ہو رہا ہے, اور اصل یہی تمام تر چیزیں ہیں جو فرسٹ پریورٹی میں جیسے میں نے بتایا کہ جو مکمل طور پر غیر قانونی طور پر یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو یہاں پر لایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ڈی سی جو کماڑی ہیں ڈی سی, ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں سب سے زیادہ ان کی آبادیاں ہیں, تو مختلف الاصف میں بھی آپریشنز ہو رہے ہیں, سوراب گوڈ میں بھی آپریشنز ہو رہے ہیں, اور وہاں پر بھی جو ہے ان کو لے کے وہاں سے آپریشن کے ذریعے یہاں پر لے کے آیا جا رہا ہے, اور ان کی دیگر جو فارمیلٹیز ہیں, قانونی کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے. کچھ جو افغان باشندے ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھی یہاں جمع ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عزیز و قارب کو, بھائیوں کو, والد کو اٹھا کے پولیس یہاں لے آئی ہے, اور ان کے پاس تو ڈپلیکیٹ کاپیز بھی ہیں NICs کی, تو یہ ویریفیکیشن کے عمل تک یہیں پر رہیں گے. جی بالکل, ان کو جب تک ان کو چیک نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اندر جو ہے تقریباً 500 کی کیپیسٹی ہے, 500 افراد کو اندر رکھا جا سکے گا, اور ان کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا. اس کے بعد ہی دیگر جو فارمیلٹیز ہیں وہ کی جائیں گی. زیادہ تر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مختلف اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں, ابھی بھی اعلانات ہو رہے ہیں کہ جو بھی غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہے وہ یہاں پر آئے, رضاکارانہ طور پر اپنے جو ہے رجسٹریشن وغیرہ اور دیگر جو فارمیلٹیز ہیں وہ کروائے. تو اب باقاعدہ جو مختلف افغان بستی ہے اور سوراب گوڈ کے مختلف علاقے ہیں, الاصف کے علاقے ہیں, وہاں پر باقاعدہ اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں اور پولیس کارروائیاں بھی کر رہی ہے. رضا, ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ مردم شماری کا بھی ایک مرحلہ جو ہے وہ کراچی والوں نے تجربے کی صورت میں تو دیکھ ہی لیا ہے, اور اس وقت تو ٹیمیں گلی گلی جاتی ہیں, علاقوں میں جاتی ہیں, ہر جگہ پہ جو ہے کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو کیا اس کے ذریعے بھی ہمیں ڈیٹا مرتب نہیں کر سکے ہم یا ہمارے ادارے, کہ ہمیں آج کی تاریخ میں جب یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہوتا کہ کتنے غیر قانونی تارکین وطن ہیں, چاہے وہ افغانی ہوں, بنگالی ہوں یا کوئی بھی ہوں. جی, جیسا کہ حکومتی سطح پہ رجسٹریشن کی اگر بات کی جائے جو رجسٹرڈ ہیں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ رجسٹرڈ بتائے گئے ہیں. اب غیر قانونی کی ہم اس طرح نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے وہ آتے ہیں, ان کے کوئی ڈاکومنٹس تو کوئی چیک نہیں کرتا, وہ کس طرح آتے ہیں, وہ بارڈر کراس کر لیتے ہیں اور وہ پھر یہاں پر جو مختلف ان کی بستیاں ہیں وہاں پر کام شروع کر دیتے ہیں. پھر مختلف یا تو وہ تندور یا روٹی یا اس طرح کے جو دیگر بزنسز ہیں وہ شروع کرتے ہیں, تو آپ اس کو پہچان نہیں سکتے, کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ بھائی یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو کیمپ اور تمام تر یہ جو پالیسی چلی آ رہی ہے اور اس پہ اب ختم ہو گئی ہیں تمام تر چیزیں, تو اس سے کافی آسانی یہ ہو جائے گی کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہوگا ان کو اس کا وہ ڈیٹا مرتب کر سکیں گے کہ بھائی اتنے لوگوں کو ہم یہاں پر لے کے آئے ہیں, اتنے لوگوں کو ہم وطن جو ہے بھیج چکے ہیں, اور ہمارے پاس کتنا ڈیٹا ہے, کتنے غیر قانونی طور پر یہاں پر رہ رہے ہیں. لیکن ایک جو فگر ہمیں بتائی گئی ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر سندھ بھر میں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں افغان باشندے, ان کی تعداد اتنی ہے. لیکن اس سے جو ہے کافی ہیلپ ان کو مل جائے گی اور تمام سا ڈیٹا. کیا سیکیورٹی اداروں نے جو بس اڈے ہیں جہاں سے زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے یا ریلوے اسٹیشنز ہیں
یا اور بھی ایسے راستے جو کراچی میں داخلے اور جانے آنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس کچھ شروع ہوا ہے؟ وہاں پہ بھی کوئی پوسٹ بنائی گئی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس بالکل رکھا گیا ہے. جیسے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ سوراب گوٹ پہ بہت بڑا بس اڈہ ہے. وہاں پر سب کو معلوم ہے کہ اور جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر افغان باشندے بڑی تعداد میں ہیں، تو وہاں پر بھی وقتاً فوقتاً چیکنگ ہے. اس لیے مین وہ علاقہ ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے آپریشن کیے جا رہے ہیں وقتاً فوقتاً، اور وہیں سے بسز بھر کے جو ہے یہاں پر ہولڈنگ کیمپ میں جو ہے لائی جا رہی ہیں. اور جتنے لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں اور دیگر چیزیں دکھا رہے ہیں، تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے آپ اداروں کی بھی ایک چیزیں سامنے آئیں گی کہ جو اگر کسی کو شناختی کارڈ بنا کے دیا ہے تو کس بنیاد پہ دیا گیا؟ کس طرح کی بنیاد پہ دیا گیا ہے، تو وہ لوگ بھی بے نقاب ہوں گے کہ کس طرح یہ تمام تر ایک اہم چیزیں جو ان کے ہاتھ لگائی گئیں اور اوریجنل ان کو چیزیں دی گئی ہیں. صحیح ہے. ناظرین، رضا جو کہ ہمارے آج نیوز کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے اس پوری بیٹ پر اور اس پورے کریک ڈاؤن کے حوالے سے شروع دن سے، جب سے یہ ڈیڈ لائن کا وقت شروع ہوا اور اس کے بعد سے جو صورتحال رہی، پولیس کی جانب سے جو اقدامات ہوئے اور جن افغان باشندوں کو پکڑا گیا ہے غیر قانونی تارکین وطن کی صورت میں، وہ سب آپ کو بریفنگ کی صورت میں آگاہ کیا ہے. اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ تعداد ایگزیکٹ معلوم ہو سکے گی، اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ غلط لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے پاس شناختی کارڈ موجود ہیں، وہ غیر قانونی نہیں ہے، قانونی طور پہ یہاں پر رہتے ہیں اور بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو کس طریقے سے سیٹسفائی کیا جائے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے پولیس کے لیے اور سول انتظامیہ کے لیے بھی. ناظرین، غیر قانونی تارکین وطن کے لیے جو کیمپ لگایا گیا ہے اس کے باہر کچھ افراد موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اندر افغانی سمجھ کے پاکستانی NIC ہولڈرز کو بھی جو ہے پولیس اٹھا کر لے آئی ہے. مزید جان لیتے ہیں انہی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کس کے لیے یہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ پاکستانی ہیں، اس کے پاس اپنا شناختی کارڈ پڑا ہوا ہے، سب کچھ ثبوت پڑا ہوا ہے، تو اس کو اپنے کام سے اٹھا کے ہاتھ میں کس کا شناختی کارڈ؟ یہ ہمارا اپنا شناختی کارڈ ہے، اور میرے بھائی کے پاس ادھر خود اپنا شناختی کارڈ پڑا یہ ہوا ہے. آپ کا اپنا ہے؟ یہ اور میرا بھائی کے پاس بھی NIC ہے؟ بھائی کے پاس بھی NIC ہے. یہ کب بنا آپ کا شناختی یہ کارڈ؟ ہمارا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے یہ 2020 میں. 2020 میں بنایا ہوا ہے. 2030 تک اس کا جو ہے نا ایکسپائری ڈیٹ کا ٹائم ہے. اچھا، ان کا نام محمد ایوب ہے، عبدالہادی پوپلزئی آپ کے والد ہیں، اور پشین لکھا ہوا ہے اس پہ ضلع. پشین. تو بھائی کا بھی ضلع پشین ہے؟ ہاں، اس کا بھی ضلع پشین ہے. ابھی بھائی کو لے کر چلے گئے اندر؟ تو ابھی بھائی کو لے کے گیا ہوا ہے اندر، تو ابھی اس کو اس کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے گا، ہم لوگ واپس ساتھ لے کے جائیں. ویسے پولیس صرف انہی لوگوں کو اندر لے جا رہی ہے جن کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے. تو اس وقت بھائی کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ اس کے پولیس نے پولیس کو دکھایا تھا؟ پولیس کو دکھایا تھا. پولیس کے ساتھ اس نے جمع بھی کروایا. اچھا. ہاں، پولیس والے نے اپنے ساتھ رکھا وہ شناختی کارڈ. اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ تفتیش کے بعد وہ چھوڑ دیں، لیکن آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پولیس والے جو ہے نا NIC دکھانے کے باوجود بھی اندر کر رہے، بولے کیسے بنوایا؟ اچھا، ہاں، یہ پوچھے دکھانے کے باوجود بھی تنگ کر رہے کیا سوال کر رہے ہیں کہ کیسے بن گیا NIC؟ NIC کیسے بن گیا؟ ابھی باپ دادا سب وہیں پر پاکستان. لیکن میں نے ابھی دیکھا کہ یہ اوریجنل نہیں تھا، یہ ڈپلیکیٹ کاپی ہے. دکھا دیتا ہوں میں آپ کو، اوریجنل بھی دکھا ہے؟ دیتا ہوں. ہاں، اوریجنل ہم نے اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے، اور ڈپلیکیٹ کاپی ہم لوگ جیب میں رکھتا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ ڈپلیکیٹ کی وجہ سے وہ لے گئے اٹھا کے؟ یہ جاوید خان صاحب آپ کا اوریجنل 2021 میں آپ کو ایشو ہوا، تو 2021 سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھا NIC؟ یہ 2018 میں بنایا تھا، اس کے بعد گم ہوا تھا، پھر پنڈی میں نے دوبارہ جو ہے یہ بنوایا. گم ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ ہی آیا ہے. تو ویسے آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ پیدائش کراچی کی ہے، کماڑی کی. اچھا، آپ افغانی ہو ہی نہیں؟ نہ آپ کا خاندان کا کوئی فرد ہمارے افغان؟ خاندان کے جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا لیویز میں اور جو ہے نا ایسے سرکاری اس میں، اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا اندر کر رہے ہیں پولیس والے. کون کون سے سرکاری عہدوں پہ؟ ہمارا اپنا چاچا وہ ماسٹر تھا، بچوں کا ٹیچر تھا، سمجھ گیا، وہ انتقال ہو گیا. تو آپ افغانستان سے آپ کے خاندان کے لوگ بھی اتنی تعلق رکھتے ہیں؟ کوئی افغانستان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، ہم لوگ پاکستانی ہیں. کون سے علاقے میں کراچی میں رہتے ہیں؟ کراچی، نیو کراچی، اللہ والی میں رہتا ہے فی الوقت موجودہ پتہ. وہ مستقبل جو ہے نا وہ کوئٹہ پشین ضلع. کوئٹہ پشین سے ہیں آپ لوگ؟ افغانستان سے ہیں ہی نہیں؟ افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. جو ہے نا اورنگی ٹون میں رہتا ہے، راجہ تنویر کالونی میں رہتا ہے. اچھا، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ بھی ہم لوگ کے ساتھ. تو آپ لوگوں کے جو آپ کے پاس بھی اوریجنل ہے؟ اوریجنل 74 کا ریکارڈ ہے ہم لوگ. ناظرین، یہ ان کے پاس بھی اوریجنل NIC ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ ہے دادا کا. ہم لوگ سب ادھر ہی چھوٹے بڑے ہوئے، پیدائش یہاں کراچی کا ہم لوگ کا. ہم لوگ کا کوئی تعلق نہیں افغانستان سے، ہم لوگ بچے ادھر بڑے. دادا کا 72 کا ریکارڈ ہے.
डुअल नेशनैलिटी तो नहीं है आप लोगों के पास? नहीं सर, हम लोग इधर ही डुब्लिन हो तो पैदाइश चेक करा लो ना, डुब्लिन हो तो चेक करो, पूरा खानदान का पूरा वो डेटा निकल जाएगा। उसके बावजूद भी जो ना ये लोग अंदर कर रहे हैं। जिन लोगों पे शुकूक व शुबहात हैं, बेशक उनके पास डुप्लीकेट एनआईसी की कॉपी मौजूद है, लेकिन उन्हें भी फिलहाल यहाँ पर लेकर आए ताकि तस्दीक हो जाए। तस्दीक हो जाएगी तो गालिबन छोड़ देंगे उनको। तो इसमें सर ऐसे बच्चे भी लाए हुए जिसकी उम्र 15 साल है, उसका हम नादरा रिप्लाई किए हुए, उसका आईडी कार्ड बोलते हैं नहीं बनेगा, उसका उम्र कम है, उसको उसके वालिदैन का तो होगा। सब कुछ है। ये रहे 74 का रिकॉर्ड लाया हुआ है, उसके वालिदैन का है, सबका है। सही है, तो पुलिस को फिर तस्दीक करने दें, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। और फिर भी अगर उसका उम्र भी कम है, नादरा किए हुए वो बोले कि इसका आईडी कार्ड नहीं बनेगा कि उसका उम्र कम है। दिखाने के बावजूद भी पुलिस वाले जो ना उठा रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद। देखिए तस्दीक के लिए उठा रहे हैं तो समझ आ रहा है, लेकिन इसके अलावा तो कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहे। इसके अलावा तो डिमांड नहीं करा है, मगर इससे पहले डिमांड करा था, इससे और वहाँ से उठाया था कम जिससे मेरान टाउन से उठाया था, 25,000 रुपये मांग रहे थे, वो भी एनआईसी दिखाने के बावजूद भी 25,000 रुपये मांग रहे थे। एक कराची वाले होने के नाते आपकी क्या राय है कि जो लोग इतने अरसे से यहाँ पर थे, बेशक वो अफगानी है, तो अब जो क्रैकडाउन हो रहा है, आपका क्या जहन कहता है, आपकी क्या राय है इस सारे मामले पे? सही हो रहा है? हम तो कहते हैं जो लीगल है उनको रहना चाहिए, जो इनलीगल है उनको जाना चाहिए। अच्छा, और जो लोग आए इल्लीगल थे लेकिन वक्त के साथ साथ बन गए, उनके भी एनआईसी कागजात भी बन गए, शादियां कर ली, उनके बारे में क्या राय? ये जिन्होंने बनाए हैं एनआईसी इनकी, तो उनके से पूछताछ करनी चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि उनके यहाँ पर होने से, अफगानियों के होने से हमें कोई सहूलत है या रोज़गार में और दीगर मसाइल में कोई नुकसान है? नहीं, नुकसान क्यों नहीं है, ये हमारी नौकरी ये लोग कर रहे नहीं कर रहे हैं, हमारे कारोबार ये लोग कर रहे नहीं टैक्स दे रहे हैं, हम ये नहीं कर नहीं रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक ये भी तो मसला हुआ कि अभी जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जो बेचारे अफगानी बच्चे कहीं ना कहीं कचरा उठाने आ जाते थे या वो अपने अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे, अब वो लोग परेशान हो रहे हैं, रेजिडेंशल्स के लोग, वो तो आ ही नहीं रहे, लोगों के काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये फिर रिप्लेस कैसे होंगे सारे काम? चाहे ये मजदूर थे, चाहे ये तंदूर वाले थे, चाहे बेचने वाले थे, कैसे ये रिप्लेस होंगे? इनके लिए तो हमारी KMC DMC सफाई के लोग करेंगे, वो लोग उनकी जिम्मेदारी। हाँ उनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी नहीं सफाई करना ना। नाजरीन, ये कराची का ज़िला किमाड़ी है जहाँ पर हाजी कैंप में उन गैर कानूनी तारकीन वतन को लाकर रखा जा रहा है, और ये एक होल्डिंग कैंप है जहाँ पर तस्दीक हो रही है कि आया कि वो पाकिस्तानी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, और अगर हैं तो तस्दीक के बाद उनका डेटा मुरतब करके उन्हें फिर उनके इलाकों में वापस पहुँचा दिया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन के, इस पूरी कार्रवाई को जो इस वक्त जिसकी सरबराही में ये काम हो रहा है और जो इसके फोकल पर्सन है वो डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी हैं जुनेद इकबाल खान। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस कैंप की कैपेसिटी, इसके साथ हमारे पास हाजी कैंप भी है और ये बॉयज़ हॉस्टल भी है, तो मोर और लेस 500 लोग को हम यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। और यहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जब आएंगे नादरा, FIA, इमिग्रेशन, स्पेशल ब्रांच, पुलिस, सारे इदारे हैं जो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। यहाँ खाने पीने का उनको फैसिलिटी है, प्रेयर फैसिलिटी है, यहाँ मेडिकल कैंप भी है कि हर तरह की यहाँ फैसिलिटी मौजूद है। और हमारी कोशिश होगी कि लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हम उनको रिपैट्रिएट करें। जैसे आज हमारे पास जो आ जाते हैं, हम आज ही शाम को उनका रिपैट्रिएशन का प्रोसेस शुरू कर दें। हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग हैं जो वॉलंटरीली जिनने जाना शुरू कर दिया था, और ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें महीना लगता है, जितना भी टाइम लगता है, ये एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये एक सीरियसनेस के साथ चल रहा है पूरा। इस पर हमारे जो गवर्नमेंट के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन, दे आर यूनाइटेड ऑन दिस, तो ये अब यकीनन होगा। सो दिस इज़ द मैसेज के दिस इज़ नॉट जस्ट समथिंग जो कहा जा रहा है, इट इज़ हैपनिंग। और ये इसको महीना लगे, जितना भी टाइम लगे, वी विल कंप्लीट। यहाँ सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। यहाँ पुलिस, रेंजर्स, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ सब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास विमेन कांस्टेबल भी मौजूद हैं, तो हमें कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर से। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और ईस्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बाकी भी स्कैटर्ड पॉकेट्स में यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन है ऑफ इलीगल फॉरेनर्स। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम किसी स्पेसिफिक एक एथनिक ग्रुप या स्पेसिफिक कंट्री के खिलाफ नहीं है, ये जितने भी इलीगल फॉरेनर्स हैं उनके खिलाफ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता है, ये पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क हो वो इलीगल फॉरेनर्स अपने बॉर्डर्स में नहीं रखता। मिक्स्ड है इस पर, जैसे आपने कहा अफगान भी है, बर्मीज, बंगाली, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ, तो हम किसी एक को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करते। नाजरीन, इसी कैंप के अंदर मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं जो कि पुलिस की जानिब से भी है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से भी है,
इधर नादरा की टीमें भी मौजूद हैं और भी दीगर मुतल्लिका इदारों के लोग, उनको कैंप्स लगा कर दिए गए ताकि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है तमाम इदारों की मुत्तफ़िका जो रिपोर्ट्स होंगी उसके मुताबिक फिर ये डिसाइड होगा और तस्दीक हो सकेगी कि आया कि गैर कानूनी तारकीन वतन के नाम पर जिन लोगों को लाया गया, अगर उनके पास अपने कोई दस्तावेज़ात मौजूद हैं तो कहीं वो जाली तो नहीं है, और अगर ओरिजिनल सूरत में भी हैं तो वो दस्तावेज़ात कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं बनाए गए। इस सिलसिले में यहाँ अंदर भी कैंप लगाए गए हैं। इस तमाम तर ऑपरेशन को जो हेड कर रहे हैं, जो इसके ऑपरेशनल हेड हैं, वो ज़िला किमाड़ी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 हैं ज़हूर मरी साहब, और उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। ये हमारा जो कराची का है फर्स्ट होल्डिंग पॉइंट है फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स। जो खौफ राज फैली हुई है कि शायद लीगल और इलीगल दोनों को किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग ओवर स्टे कर चुके हैं, जिनकी मियाद थी 2 साल या 3 साल की या 5 साल की, अगर वो ओवर स्टे कर चुके हैं, नाउ दे आर बाउंड टू गो, तो वो उनको वापस भेजा जाएगा। इसी तरीके से जो इलीगली रह रहे हैं, यानी उनके पास कोई कार्ड नहीं है, लीगल इमिग्रेंट कार्ड नहीं है, उन लोगों को वापस भेजा जाएगा। तो इस सिलसिले में ये होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। कराची का ये पहला है, टोटल सिंध में 3 हैं, कराची में ये फर्स्ट है और ओनली 1 अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर डिस्ट्रिक्ट में ये होल्डिंग कैंप्स बनाए जाएंगे जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। इस सिलसिले में RTA बसेस का इंतज़ाम कर रही है, उन बसेस में हम उनको डालेंगे और यहाँ से स्पेशल ब्रांच की मौजूदगी में इनको लेके जाएंगे चमन बॉर्डर तक, और वहाँ पे उनको जो वहाँ पे अफ़गान हुक्काम हैं FIA वाले, वो उनके हवाले कर देंगे। तो इस सिलसिले में जो काउंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उसमें मेन बड़ा है नादरा और FIA का, कि FIA ने इनकी रजिस्ट्रेशन को चेक करना है कि क्या ये लीगल हैं या इलीगल हैं। इसी तरीके से नादरा ने अपनी कार्रवाई करनी है, इनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद स्पेशल ब्रांच एक होम डिपार्टमेंट से डिपोर्टेशन का एक लेटर बनवाएगी, थ्रू अफगान कौंसलेट हम इनको वापस भेजेंगे। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ हॉस्टल, नॉट अ प्रिजन, दिस इज़ जस्ट होल्डिंग पॉइंट, कि यहाँ पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे ही 40-45 हो जाएंगे बस के अंदर बिठाया और उनको रवाना करते जाएंगे। दिस इज़ जस्ट होल्डिंग पॉइंट, उनकी समझे रजिस्ट्रेशन का मरकज़ है। यहाँ पे उनकी लॉजिंग और रहने का बंदोबस्त इसलिए किया गया है कि हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है चीज़ें वेरीफाई होने में टाइम लगे, इसलिए उनको ठहराना पड़े। तो यहाँ पे बेसिकली उनका ठहराने का मकसद नहीं है, यहाँ से हमने उनको उनके वतन वापस रुखसत करना है। तादाद हज़ारों में है बिल्कुल, और जिस तरह की हमारी कैपेसिटी है नादरा की, दे कैन डू लाइक मे बी 1500 पीपल, दे कैन वेरीफाई 1500 पीपल डेली। तो उसके हिसाब से टाइम तो लगेगा इसमें, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा जैसे जैसे और होल्डिंग पॉइंट्स बनते जाएंगे तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह ये प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। हमने तो अपनी डिस्ट्रिक्ट की हद तक अपनी एक कोशिश की है, अब उसकी वजह से ये होगा कि पूरे कराची से फर्स्ट बना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं से काम चलेगा। हमारी कोशिश तो यही है कि हर 1 मिनट में हो, जिनको तहकीकात की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, वो FIA उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या ये वाकई उस फैमिली ट्री के अंदर हैं जिससे ये क्लेम कर रहे हैं, या ये ज़बरदस्ती किसी और के थ्रू घुसे। अदरवाइज़ वेरिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल, कि आपने जस्ट इनका निकाला, कार्ड डाला, वाकई ये कार्ड आपके पास रजिस्टर्ड है नादरा में या नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त शहर कराची का अगर जायजा लिया जाए तो वो तमाम तर गैर कानूनी तारकीन वतन, जिसमें बेशुमार अफगानी शामिल हैं, उन्हें इस वक्त क्रैकडाउन के जरिए निकाला तो जा रहा है, तस्दीक का अमल भी जारी है। कवानीन इसके बारे में क्या कहते हैं, और अगर कराची शहर की बात की जाए तो इन अफगानियों की वजह से शहर कराची पर क्या क्या इम्पैक्ट रहा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं, जनाब डॉक्टर शाहब इमाम एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पनाह गुज़ीन बन के ये अफगानी आए, तकरीबन 3 दिहाइयों पहले का ये वाक़या है, और अब जो सूरत हाल है कि क्रैकडाउन हो रहा है 1 नवंबर से, तो बहुत तेज़ी आ गई है चीज़ों में। पहले ज़रा कानूनी सतह बता दीजिए इसकी कि क्या बाद में भी कोई इनके लिए रास्ते खुले होंगे कि ये दोबारा से आ जाएंगे, कानून इसमें क्या कहता है, और हमारे इदारों को बिलखुसूस नादरा को इस पर ऐसी क्या पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट ना आए। देखें, जो 1979 में जो रशियन वॉर, अफगान रशियन वॉर हुई थी, तो उसमें हमने इनको उस वक्त जो है UN अम्ब्रेला के तहत जगह दी थी, पनाह गज़ीर बनाया था, रेफ्यूजीज ये बनकर आए थे, और ये अब तकरीबन 40 इयर्स हो गए इस बात को, मोर देन 45 इयर्स। तो हमारे पास जो फ़ैसला जो हम लेते हैं वो वक्त पे नहीं लेते।
اور اس میں لیگل پرابلمز بھی ہوں گی، چونکہ جو بچے یہاں پیدا ہو گئے ہیں اور جو یہاں رہے ہیں، جنہوں نے تعلیم لی ہے، تو وہ ایک ظاہر ہے انٹرنیشنل کنونشن کے تحت پھر ہمیں اور اس برائے میں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی وہ افغانی جو یہاں کے نیفیریس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، یا جو انلیگل کام کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ہیں، تو ان کو تو ڈیفینیٹلی ریپیٹریٹ فوراً کر دینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ کچھ ہائپ زیادہ ہے اس میں، یا جیسے کوئی بز ورڈز ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں، تو ابھی جو بز ورڈ ہے وہ یہ اس طرح کا چل رہا ہے کہ جی بھئی افغانیوں کو ریپیٹریٹ کرنا ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ 40-50 سال سے رہ رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کی سوسائٹی میں مرج ہو گئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ گینفل جو ہے سٹیزن بنا کے اور ان کو ریگولرائز کرنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا رہا ہے شہر پہ؟ اور اگر یہ افغانی اب پاکستانی باشندے بن گئے تو کس کے ووٹ بینک میں یہ شمار ہوتے ہیں؟ نہیں، بہت سے تو یہ ابھی مرج نہیں ہوئے ہیں پاکستان کی، آپ کی جو پاکستانی ووٹنگ لسٹ میں تو یہ انوالو نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو پھر یہ ظاہر ہے جو آپ کا پشتون ووٹ ہے اس میں یہ ایڈ آن ہوتے ہیں، تو وہ تو کبھی پشتون ووٹ جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ ANP کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ PTI کی طرف جاتا ہے، تو ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل امپیکٹ ایٹ لیسٹ کراچی شہر میں ڈال سکے۔ ہاں، وارداتیں ہوتی ہیں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں ڈیفینیٹلی ان کی انوالومنٹ ہے، مگر اگر آپ ڈیٹا نکالیں گے اور اگر ایتھنیسٹی کے حساب سے دیکھیں گے تو ان کا اتنا، میرے حساب سے جو میں نے رپورٹ دیکھی ہے، اتنا امپیکٹ ہے نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی مجھے بتائیے کہ ایک لمبا عرصہ شہر کراچی کے اندر ان لوگوں نے اپنی آبادی بھی بڑھائی، کاروبار بھی کیے اور اکانومی میں بھی شامل ہوئے، لیکن جو کراچی کے مقامی لوگ تھے، کیا ان کے روزگار اور ان کے وسائل میں بھی جو ہے کسی قسم کا فرق دیکھنے میں آیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ افغانیوں کی وجہ سے جو ہے کہیں نہ کہیں ان امپلائمنٹ والا ایک سلسلہ رہا؟ نہیں، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ افغانی یا جو پشتون لوگ کام کرتے ہیں، وہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں، مہاجر وہ کام نہیں کرتے، مہاجر رکشہ نہیں چلاتے، مہاجر جو ہے وہ گڈھا نہیں کھودتے، مہاجر چوکیداری نہیں کرتے، مہاجر مزدہ وین نہیں چلاتے، مہاجر جو ہے وہ چوکیداری نہیں کرتے، تو وہ الگ الگ جو ہے ان کے اسفیئرز ہیں کاروبار کے اور زندگی کے۔ تو میں اس چیز سے بالکل، ہاں، حق تلفی اگر ہوئی ہے کراچی کے نوجوان کی تو وہ سرکاری نوکریوں میں ہوئی ہے، حق تلفی اگر ہوئی ہے ان کے ساتھ تو تعلیم میں ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے تو ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہوئی، جو مسائل تھے وہ نہیں بروئے کار لا سکے۔ تو افغانی یا KPK کے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جو کراچی کا مقامی آدمی نہیں کام کرتا۔ ہاں، پولیس سروس میں جو ہے وہ انڈکشنز ہوئی ہیں KPK کے لوگوں کی کراچی ڈومسائل پہ، تو وہ جو ڈومسائل جنہوں نے ایشو کیے ہیں، جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، ایڈیشنل کمشنرز ہیں، جن کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اندرون سندھ سے ہے، تو ان سے بات پرس کرنی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے ایسے آدمی کا ڈومسائل بنا دیا جس کا انٹر جو ہے وہ سرگودے کا ہے، جس کا میٹرک جو ہے مانسیرے کا ہے، تو وہ جو ہے وہ دیٹ از اے ویری بگ کوشچن مارک کہ آپ نے ڈومسائل کی وجہ سے ان کو ڈپرائیو کر دیا ان کی نوکریوں سے۔ جہاں تک پٹھانوں کے کاروبار کا تعلق ہے یا جہاں تک افغانیوں کا کاروبار کا تعلق ہے، تو وہ کام کرتے ہیں جو مہاجر نہیں کرتے۔ مہاجر رکشہ نہیں چلاتا، مہاجر جو ہے مزدہ نہیں چلاتا، مہاجر جو ہے وہ ٹرالا نہیں چلاتا، مہاجر چوکیداری نہیں کرتا، مہاجر محنت والا کام نہیں کرتا۔ اچھا، SIFC کے مختلف اجلاس ہوئے، آرمی چیف نے ہیڈ کیا، اور اس میں جو زرع مبادلہ سے متعلق، اکانومی سے متعلق بات چیت ہوئی، تو بالخصوص جو اسمگلنگ اور پلس یہ کہ حوالہ ہنڈی کے معاملات میں ان کا ذکر ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب آپریشن یا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے بعد وہ امپیکٹ پڑے گا اور اکانومی پہ بھی کچھ اس کے بہتر اثرات؟ پاکستان کی اکنامی پہ جو سب سے بڑا بوجھ ہے نا وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان کی، جو اکنامی نہیں اٹھ پا رہی ہے پچھلے 30-40 سالوں سے، وہ افغان ٹریڈ ہے۔ اور اس ٹریڈ میں یہ نہیں ہے کہ افغانی انوالو ہیں، اس میں آپ کے اپنے پاکستانی انوالو ہیں۔ جو افغان ٹریڈ جاتا ہے، افغانستان جانا چاہیے، وہ اگر وہ واپس آتا ہے گھوم کے، تو آپ کے اپنے لوگ ہیں نا اس میں انسٹرومنٹل، آپ کے اپنے کاروباری لوگ ہیں نا، جیسے فاٹا اور پاٹا میں ایگزمشن ہے را مٹیریل کی، اگر کوئی انڈسٹری لگائے تو اس پہ سیلز ٹیکس زیرو ہے، انکم ٹیکس زیرو ہے، کسٹم ڈیوٹی زیرو ہے،
تو اربوں خربوں کا مال امپورٹ ہو رہا ہے فاٹا کی انڈسٹری کے لیے. تو کیا وہ فاٹا میں جا رہا ہے؟ کیا فاٹا میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے؟ کیا فاٹا میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ نہیں. وہ را مٹیریل آ رہا ہے اور ہماری جو سیٹل ایریاز ہیں پنڈی، لاہور، سیالکوٹ، کراچی، کوئٹہ پہنچے گا کیسے؟ اتنی چیک پوسٹیں اور اداروں کے لوگ ہوتے ہیں. وہ دیکھیں یہ اس کوشچن مجھے تو کوئی ایکسپوجر ہے نہیں چیک پوسٹ کا اور اداروں کا اور اس کا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے بوجھ ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر. تو کیا اسے بند ہو جانا چاہیے یا اس کا کوئی لیگل میکینزم ہونا چاہیے؟ اس کا لیگل میکینزم ہے. اس کا آپ کو جو ہے وہ مانیٹرنگ اپنی اسٹرکٹ کرنی پڑے گی. ٹریکر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، اور اس میں ان روٹ پہ پریویلیج. دیکھیں چوری تو ہوتی ہے، ہوگی، ہوتی رہے گی. آپ کا کام ہے اس کو مینیمائز کرنا. کرائم فری سوسائٹی تو ہو نہیں سکتی، مگر آپ نے اس کرائم کو لمیٹڈ رکھنا ہے. اس کے کانسیکوینسز اتنے سیویئر کر دیں جو پکڑا جائے کہ دوسرے کو ہمت نہ ہو. کیوں جیب، یہاں کوئی بڑا جنازہ ہوتا ہے کراچی میں تو جیب کٹ جاتی ہے 100، 150، 250 لوگوں کی. میری اپنی جیب کٹی ایک جنازے پہ. آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں، وہاں کبھی دیکھا کہ کسی کی جیب کٹی ہو؟ پتہ ہے کہ پکڑا گیا تو ہاتھ کٹے گا. اس طرح کی آپ پنشمنٹ، سیویئر پنشمنٹس کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی کنٹینر کا مال نکال سکے یا کنٹینر کو گھما کے لا سکے. تو صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ کا یہ ڈیوریشن چل رہا ہے اور یہ پورا ٹینیور ہے، تو اس کا کریڈٹ اگر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں جائے گا تو کیا کسی گورنمنٹ کے پاس جا سکے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے دور میں بھی یہ بات ہوئی. دیکھیں ابھی جو اب میری کہیں بات ہوئی تھی تو یہ جو منی لانڈرنگ اور ہنڈی حوالی کی آپ بات کرتے ہیں تو چیزوں کو مس گائڈ کر کے انہوں نے جو ہے نا ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کے پیچھے لگا دیا. اصل منی لانڈرنگ وہ ہے جو سرکاری فنڈ میں آپ جو ایکسپینڈیچر سائٹ پہ جو صوبے کے پاس فنڈ ہے اس فنڈ میں کی جو چوری ہوتی ہے وہ پاکستان سے چلا جاتا ہے باہر اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہو جاتا ہے. چاہے وہ دبئی کی ریئل اسٹیٹ ہو، قطر کی ہو، ٹرکی کی ہو، کینیڈا کی ہو، امریکہ کی ہو، لنڈن کی ہو. وہ جو ہے وہ 98% ہے. اگر آپ پرسنٹیج ان ٹرمز آف پرسنٹیج دیکھیں تو وہ ان ٹرمز آف پرسنٹیج جو ہے وہ 98% ہے. وہ پیسہ جو کبھی واپس نہیں آتا. ٹریڈ میں یہ ہے کہ آپ نے انڈر ونسنگ کی، تھوڑے پیسے ادھر سے بچائے، تھوڑے پیسے ادھر سے بچائے، بہت تھوڑا والیوم ہے. آپ پیسے بھیجتے ہیں وہ پھر واپس مال کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر پیسے بھیجتے ہیں وہ پھر مال کی صورت میں آ جاتا ہے. انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں پراپر ٹریڈ کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پہ نہیں ہے مسئلہ آپ کا وہ ہے جو آپ ڈیولپمنٹ فنڈ جو سرکار کا لوگ کھا جاتے ہیں، جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو ان کے حواری ہوتے ہیں یا اس وقت کے افسران ہوتے ہیں، وہ جو پیسہ جو روڈ بننی ہے، جو اسکول کی ریپیئر ہونی ہے، جو سیوریج ڈلنا ہے، جو پانی کی لائن ہے، اس کے جو پیسے پروجیکٹس کے میگا پروجیکٹس کے پیسے کھا جاتے ہیں. اور وہ پیسہ جو ہے نا وہ ایکچوئل وہ ہے. تو جب پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوگی تب چیزیں بہتر ہوں گی. جب ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ آئیں گے تب آپ کے حالات خراب ہوں گے. صحیح. لاسٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ انٹرنیشنل بھی اپنی ایک آبزرویشن رکھتے ہیں اور امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد یہ تصور ہو رہا تھا، آبزرو کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی نئی حکومت کے درمیان بڑی اچھی ہم آہنگی رہے گی. اب یہاں سے افغان مہاجرین کا یا غیر قانونی تارکین وطن کا جانا پاک افغان ریلیشنز پہ کیسا اثر رکھے گا؟ ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ تو بہت بہتر ہے، اور تارکین وطن اور جو ایلیگل امیگرینٹس ہیں وہ دنیا کے جس بھی حصے میں ہوتے ہیں ان کو اپنے ملک میں جانا ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کوئی انہونی چیز تو کر نہیں رہا. ہمارے بھی جو لوگ ایلیگل لوگ پکڑے جاتے ہیں ٹرکی میں، لیبیا میں، تو وہ واپس ہی آتے ہیں نا، ریپیٹریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. آپ اگر اللیگل ہیں تو آپ اللیگل ہیں، چاہے آپ پاکستانی کہیں اللیگل ہے تو وہ واپس آتا ہے، اور پاکستان میں جو اللیگل ہے تو وہ واپس جائے گا. کونسل جنرل ہے افغانستان کے، وہ تھوڑے سے اظہار کر رہے ہیں ان معاملات پہ کہ ان افغانیوں کی تو پراپرٹیز بھی ہیں اور یہاں پہ جب اگر آپ اللیگل ہیں تو آپ کی ہر چیز پھر اللیگل ہے. لیگل کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین آج پروگرام آواز میں ہم نے یہ ایک بڑا اہم جو کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے غیر قانونی تارکین وطن کا خاتمہ کیا جا سکے، انہیں نکالا جا سکے اور ان کو ان کے ممالک میں بھیجا جا سکے، چاہے وہ افغانی ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن ایک بات جو ڈاکٹر شہاب امام نے بھی کہی کہ جب غیر جمہوری حکومت یعنی انٹرم سیٹ اپ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزیں تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن ڈیموکریٹک پیریڈز کے اندر جب کہ حکومت کے پاس پاور بھی ہوتی ہے، امپاورمنٹس بھی ہوتی ہیں اور ان کے فیصلوں کے مطابق بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، تب یہ چیزیں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے ان تمام تر سیاسی جماعتوں کے لیے جو الیکشن کی بھی خواہاں ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. فیس بک، ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.